بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا تعلق نچلے طبقے سے تھا۔ میری شادی بھی نچلے طبقے میں ہی ہوئی تھی۔ شادی کے شروع میں حالات بہت خراب رہے تھے۔ کھانے کے لالے ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ میرے شوہر کے پاس نوکری بھی نہیں تھی، 2 وقت کی روٹی کمانا بھی بہت مشکل تھا۔ میرا شوہر ہر روز کام کی تلاش میں جاتا اور ناکام واپس آ جاتا تھا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی نیا کام کر کے تھوڑے بہت پیسے لے آتا تھا، اتنے کہ 2 وقت کی روٹی نصیب ہو جایا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ کسی گیراج میں کام کر لیتا تھا تو کبھی مزدوری کرنے لگ جایا کرتا تھا۔ حالات ایسے ہی رہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ میری شادی چھوٹی عمر میں ہی کر دی گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے بس اپنا فرض ادا کرنے کا سوچا تھا۔ جو حالات میں نے اپنے ماں باپ کے گھر دیکھے، یہی حالات شوہر کے گھر میں بھی دیکھ رہی تھی۔ بہت کوشش کے بعد میرے شوہر کا ویزا لگا، جس کے پیسے اس نے قرض لے کر ادا کیے۔ پھر میرا شوہر نوکری کرنے بیرون ملک چلا گیا۔ میں یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ ماں باپ کے گھر چلی بھی جاتی تو کیا فائدہ تھا؟ ان پر بلا وجہ کا بوجھ بڑھ جانا تھا، اس لیے میں اپنے ہی گھر پر سارا دن رہتی تھی۔ میرے پاس کوئی فون بھی نہیں تھا کہ میں اپنے شوہر سے رابطہ کر پاتی، اس لیے جب بھی میرے شوہر کا فون آتا تو مجھے ہمسائے کے گھر جانا پڑتا تھا۔ لیکن وہاں جانے کے بعد بھی میرے شوہر کو پیسہ کمانے میں بہت وقت لگنا تھا۔ میں تب بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کہ حالات بہتر ہوں گے یا مزید بدتر، کیونکہ مجھے شوہر کے باہر جانے کے بعد بھی کچھ بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر لمحہ یہی دعا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، میرے شوہر کی نوکری ہو جائے۔ یوں ہی سب چلتا رہا، زندگی بھی گزرتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے بیرون ملک سے فون آیا کہ میرا شوہر مر چکا ہے۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا کہ کسی نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہے۔ میں زاروں قطار روتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا سب کچھ چھن گیا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ میری زندگی ویران ہو گئی ہے۔ زندگی کے سارے رنگ جیسے مجھ سے روٹھ گئے ہیں۔ میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اب آگے کیا ہوگا، زندگی کیسے گزرے گی۔ عدت پوری ہونے میں 3 ماہ لگنے تھے۔ اس دوران میرے ماں باپ نے ہی میرا خیال رکھا تھا۔ جب عدت پوری ہو گئی، میں تو واپس اپنے گھر آ گئی۔ آخر کب تک وہاں رہتی؟ اب مجھے آگے کا سوچنا تھا۔ زندہ رہنے کے لیے خود سے کچھ کرنا تھا۔ اس دوران میں نے بہت سے لوگوں سے مدد طلب کی، لیکن جوان بیوہ ہونے کی وجہ سے میری کوئی مدد نہیں کرتا تھا۔ پڑھی لکھی بھی نہیں تھی کہ کوئی اچھا کام کر لیتی، اس لیے بہت کوشش کے بعد مجھے ایک بوڑھی عورت کے گھر میں کام مل گیا۔ میں روز وہاں کام کرنے جاتی تھی۔ شروع میں مجھے پیدل ہی جانا پڑتا تھا کیونکہ پیسے نہیں تھے، لیکن پھر جب مہینے کی پہلی تنخواہ ملی تو مجھے کچھ سہارا ہوا۔ میری تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ میں رکشے کے پیسے دے دیتی، اس لیے میں نے بس سے سفر کرنے کا سوچا۔ میں نے شروع سے ہی پردے کا خیال کیا تھا، اور اب تو میں بیوہ تھی، اس لیے مجھے ان سب باتوں کا مزید خیال رکھنا پڑتا تھا۔ شروع میں جب میں بس کا سفر کرتی تھی تو تب سب ٹھیک رہا تھا، مجھے آنے جانے میں کوئی مسئلہ نہیں درپیش آتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن جو ہوا وہ مجھے شدید کھیل زدہ کر گیا۔ وہ ڈرائیور اچانک میرے پیروں کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اور زاروں قطار رونے لگ گیا۔ میں ڈر گئی تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہوا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر بس میں بیٹھے تمام مسافروں کو دیکھا تو سب مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں بہت شرمندہ ہوئی تھی۔ اگلے روز بھی یہی ہوا۔ میں نے کرایہ دینے کے لیے بیگ سے پیسے نکالنے لگی تو وہ بس ڈرائیور میرے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے گا، لیکن وہ آج پھر رو رہا تھا اور اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر میرے پرس میں ڈال کر کہنے لگا، اسے معاف کر دینا۔ میں اس کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو کر بس سے نیچے اتری اور تیز قدم چلتی گھر تک آ گئی۔ تیز چلنے کی وجہ سے میرا تنفس پھول چکا تھا۔ میں نے دیوار کا سہارا لے کر
لمبی لمبی سانس لی اور پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ شخص میرے پیچھے تو نہیں آ رہا۔ میں بہت خوف زدہ ہو چکی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھولا اور اندر آ کر جلدی سے کنڈی لگا دی۔ پھر میں نے گھر کا سارا کام کیا اور رات کے لیے کھانا بنا لیا۔ کام کے دوران بھی میرے ذہن بس والے واقعے پر ہی اٹکا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے؟ وہ کیوں مجھ سے کہہ رہا تھا اسے معاف کر دینا؟ آخر کس کی بات کر رہا تھا وہ؟ اور پھر اس کا سارے پیسے میرے پرس میں ڈال دینا۔ کہیں وہ میرا پیچھا تو نہیں کر رہا؟ کہیں وہ مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا؟ کیا وہ کوئی غلط ارادے رکھتا ہے؟ کھانا کھانے کے دوران بھی میں وہی سب باتیں سوچ رہی تھی۔ ایک دو بار میں نے خوف زدہ نظروں کے ساتھ گھر کے بند دروازے کو دیکھا۔ اگلی صبح مجھے جلدی کام پر جانا تھا، اس لیے میں گھر سے جلدی نکل آئی۔ مجھے لگا کہ شاید آج وہ شخص بس میں مجھے تنگ نہیں کرے گا، کیونکہ میں آج دوسری بس میں سوار ہونے والی تھی، اس لیے میں کافی حد تک تو پرسکون تھی۔ میں تنگ گلیوں سے گزرتی ہوئی مین روڈ تک آئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ تقریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد جب میرا سٹاپ آیا تو میں نے گردن گھما کر پوری بس کا جائزہ لیا۔ وہ شخص مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور بیگ میں سے پیسے نکالے۔ ابھی میں بیگ سے پیسے نکال کر ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ شخص اچانک سے میرے سامنے آ گیا۔ دو زانوں ہو کر سر جھکائے بیٹھ گیا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تو میں نے دیکھا تھا وہ کہیں نہیں تھا، لیکن اب کہاں سے آ گیا؟ میں ایک دم بوکھلائی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن میں اتنی خوفزدہ ہو گئی۔ میں جلدی سے سیٹ سے اٹھ کر بس سے نیچے اتر آئی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو بس سے مسافر اتر رہے تھے۔ دور سے ہی مجھے اس شخص کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ میری مخالف سمت جا رہا تھا۔ مجھے شدید ڈر محسوس ہوا، جیسے کوئی ہر وقت میرے تعاقب میں رہتا ہے۔ میں پریشان ہو چکی تھی۔ بہرحال میں بوڑھی عورت کے گھر کام کرنے آ گئی اور کام میں مصروف ہو گئی۔ میرے چہرے کو دیکھ کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو لگ رہی ہو، اور تمہارے چہرے کا رنگ بھی اڑا اڑا لگ رہا ہے۔ جانچتی نظروں سے وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا راز کھل جائے گا۔ نہیں، تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے اماں جی، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ کوئی آدمی میرا پیچھا کرتا ہے تو وہ مجھے کہیں نوکری سے ہی نہ نکال دے، اس لیے میں نے ان کی بات کو ٹال دیا۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی تھی۔ میں بھی کام میں دوبارہ سے مصروف ہو چکی تھی، لیکن میں ان کی نظریں خود پر محسوس کر سکتی تھی۔ شام میں جب میری گھر واپسی ہوئی تو بھی مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں وہ شخص پھر سے بس میں نہ آ جائے۔ میں ڈرتے ڈرتے پھر سوار ہو گئی۔ سارے راستے میری نظریں اپنے چاروں سمت ہی گھومتی رہی تھی۔ میں بہت ڈر چکی تھی، کام بھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، بس دعا ہی کر سکتی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے میرا پیچھا چھوڑ دے۔ جب گھر آئی تو میرا سر تکلیف سے پھٹے جا رہا تھا۔ میں آتے ہی سو گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ مجھے قدموں کی چھاپ محسوس ہوئی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھی تھی۔ ڈر کی وجہ سے مجھے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے تھے۔ میں بیڈ سے نیچے اتری اور کمرے سے باہر آ گئی۔ میرا گھر چھوٹا سا ہی تھا، ایک چھوٹا سا کمرہ، ایک صحن اور واش روم صحن میں ہی۔ ایک کونے میں نے چولہا رکھا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آئی۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے دروازے کے باہر کسی کا سایہ محسوس ہوا۔ میری تو نیند ہی جیسے اڑ گئی تھی۔ میں نے آواز کو بمشکل مضبوط بنا کر پوچھا، کون ہے وہاں؟ بولو۔ میری آواز سنتے ہی میں نے اسے دروازے سے دور بھاگتے دیکھا۔ شاید وہ حواس باختہ ہو چکا تھا، اس لیے بھاگ گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کنڈی دیکھی۔ شکر ہے پوری کنڈی لگی تھی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ رات کے اس پہر کون تھا۔ میں گھر کے باہر سست قدموں سے چلتی میں دوبارہ کمرے میں آ گئی اور پلنگ پر بیٹھ گئی۔ نیند تو وہ جو اڑ چکی تھی، لیکن دل کی دھڑکن مارے خوف کے تیز ہو چکی تھی۔ مجھے لگا کہ میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ سینے پر ہاتھ رکھے میں سر جھکا گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی۔ مجھے شدت سے اپنے صاحبان کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ کاش کہ عمر آپ زندہ ہوتے، دل ہی دل میں اپنے شوہر سے وہ مخاطب تھی۔
ساری رات میں روتی رہی تھی، پھر صحن میں دن کا اجالا پھوٹا تو اپنی آنکھیں رگڑ کر میں اٹھی اور کام کے لیے تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ 20 منٹ بعد میں اپنے گھر کے باہر کھڑی تالا لگا رہی تھی۔ تالا لگا کر چابی میں نے بیگ میں ڈالی اور سست رفتاری سے چلنے لگ گئی۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں تھا کام پر جانے کا، لیکن پہلے ہی تنخواہ تھوڑی تھی اور پھر اگر میں چھٹی کر لیتی تو بوڑھی عورت پیسے کاٹ لیتی۔ یہی سوچ کر میں کام کے لیے تیار ہوئی تھی اور اب باہر جا رہی تھی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے میں مین روڈ پر آئی اور بس پر سوار ہو گئی۔ آج بھی میں سنے ساری بس کا جائزہ لیا کہ کہیں وہ شخص کہیں چھپ کر تو نہیں بیٹھا۔ سرخ متروم آنکھیں لیے میں بس میں بیٹھے ہر مسافر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ آج نہیں آیا تو میں پرسکون ہو کر سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میرا سٹاپ آیا تو میں نے بیگ سے پیسے نکالے۔ جو ہی میں نے پیسے نکال کر دینے چاہے وہ شخص میرے سامنے آیا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے رونے لگ گیا۔ میں ڈر کر سیٹ کے ساتھ چپک گئی تھی۔ ہر آسا نظروں سے میں نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ جھکے سر کے ساتھ وہ بولے چلے جا رہا تھا، خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ خوفزدہ ہو کر میں نے پیسے وہیں پھینکے اور بس سے نیچے اتر آئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو ابل ابل کر بہہ رہے تھے۔ تیز تیز قدم اٹھاتی میں کام والی جگہ پر آ گئی۔ زور زور سے دروازہ بجاتے ہوئے میں نے گردن موڑے پیچھے کو دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ آ گئی ہوں، صبر کرو، اندر سے بوڑھی عورت بولی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو میں فوراً اندر آ گئی۔ میں اتنا ڈری ہوئی تھی کہ میرے سینے میں تکلیف ہونے لگی تھی۔ کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ آرام سے، کون سے گھوڑے پر سوار ہوئی پڑی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لڑکی؟ آرام سے، کون سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئی ہو؟ جھڑکنے کے انداز میں وہ بولی تھی۔ میں نے ہانپتے ہوئے انہیں دیکھا۔ کچھ نہیں اماں جی، تیز چل کر آئی ہوں، اس وجہ سے لگ رہا ہے آپ کو۔ میں نے جھوٹی وضاحت پیش کی اور کچن میں آ گئی۔ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد میں فارغ ہو چکی تھی، لیکن اپنے گھر جانے سے ڈر رہی تھی، اس لیے وہیں کچن کے فرش پر بیٹھ گئی۔ کچن کے اندر سے باہر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ بوڑھی عورت ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ سویٹر بنتی جا رہی تھی۔ ایک پل کو اماں کا ہاتھ تھما تھا، شاید انہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں فارغ بیٹھی انہیں ہی دیکھ رہی ہوں۔ جبھی بولی، اے لڑکی، کام ہو گیا ہے تو گھر چلی جا، تیرا یہاں بیٹھنا میرے کام میں خلل ڈال رہا ہے۔ بوڑھی عورت کے کہتے ہی میں فرش سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ میں نے انہیں دیکھا کہ شاید وہ کوئی اور نیا کام کہہ دیں جس کی وجہ سے میں دیر سے گھر جا سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں دروازے سے باہر نکل آئی اور سڑک تک آ گئی۔ وہاں سے میں نے بس لی اور ڈرتے ڈرتے سوار ہو گئی۔ سارا راستہ میں سوچتی آ رہی تھی، میرا ذہن مکمل طور پر بس والے واقعے کی طرف بھٹک چکا تھا۔ آخر کون ہے وہ شخص؟ کیا اس نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہے جو وہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یا پھر یہ محض ایک جال ہے مجھے ذہنی طور پر تکلیف دینے کا، یا پھر یہ کسی طرح کا تجربہ ہے جو لوگوں پر کیا جاتا ہے کہ آیا انسان خوفزدہ ہوتا ہے تو کیسا محسوس کرتا ہے۔ میں مکمل طور پر الجھ چکی تھی۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا۔ میں نے ناگواری سے گزرتے مناظر کو دیکھا۔ جبھی بس رکی اور میرے سٹاپ کا شور مچ گیا، میں نیچے اتری، پیسے دیے اور گھر کی طرف چل دی۔ گلیوں سے گزرتے ہوئے بھی میں وہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اور دوبارہ سے چلنے لگ گئی۔ گھر کے باہر آ کر میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے ایک بار پھر باہر دیکھا تو مجھے پوری گلی سنسان لگی تھی۔ میں دروازہ بند کرتی اندر آ گئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی۔ واپس آ کر میں نے خود کے لیے کھانا تیار کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی تھی۔ میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میرا سر درد سے بھاری ہو رہا تھا۔ بمشکل اٹھ کر میں تیار ہوئی اور کام کے لیے نکل آئی۔ بس پکڑی اور سیٹ پر بیٹھ گئی۔ سر میں ہوتے درد کی وجہ سے میں بالکل ہی بھول چکی تھی کہ کوئی شخص روز میرا تعاقب کرتا ہے۔ سٹاپ آیا
تو میں نے پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اتنے میں وہی شخص دوبارہ سے میرے سامنے آ کر رونے لگا تھا۔ میں ایک دم سے سہم گئی تھی، اپنے پاؤں اس کے ہاتھوں سے دور کرتے میں نے اسے خوفزدہ نظروں سے دیکھا تھا، چہرے پر ماسک لگائے وہ شخص معافی مانگ رہا تھا۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو، وہ مجبور ہے۔ میں ڈر گئی تھی، میں بیوہ تھی، اس طرح سے تو میری بدنامی ہو جانی تھی۔ میں نے اسے دیکھا، میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کیسے معاف کر دوں؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کسے معاف کر دوں؟ تو وہ شخص خاموش ہو گیا، ایک لمحے کو رکا اور پھر روتے ہوئے اپنی جیب سے سارے پیسے نکال کر میری جھولی میں رکھ دیے۔ میں دبک کر پیچھے ہٹی۔ میں نے روز کی طرح کرایہ دینا چاہا، لیکن اس نے آج بھی کرایہ نہیں لیا۔ میں تنگ آ چکی تھی اس سب سے، مجھے شاید غصہ آ رہا تھا، لیکن میں بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے نیچے اتر آئی اور کام پر چلی گئی۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ میں شہر سے کہیں بہت دور چلی جاؤں، لیکن جاتی بھی تو کہاں، میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں چپ چاپ چلتی ہوئی بوڑھی عورت کے گھر آ گئی اور کام پر لگی۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، لیکن میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے کام کرتی رہی۔ جب کام سے فارغ ہو گئی تو بوڑھی عورت نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ سنو لڑکی، تم جس طرح سے روز کام پر آتی ہو، میں شک میں مبتلا ہو رہی ہوں تمہاری طرف سے، تم کہیں کسی غلط کام میں تو نہیں ملوث؟ وہ جانچتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں سر جھکائے کھڑی رہی۔ نہیں اماں جی، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں کوئی بھی غلط کام نہیں کر رہی، آپ میرا یقین کیجئے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ دیکھ لڑکی، جس طرح تو روز ہانپتی ہوئی آتی ہے، تیرا رنگ اڑا ہوتا ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے تیرا چکر چل رہا ہے۔ سن لے لڑکی، اگر تجھے کام کرنا ہے تو سیدھی طرح کام کر۔ وہ بوڑھی عورت مجھے جھڑکتے بولی تھی۔ میں نے مثبت انداز میں سر ہلایا اور اجازت لے کر اپنے گھر آ گئی۔ میں نے سارے آنکھوں کے راستے سے بہنے دیے تھے۔ مجھے اس شخص پر شدید غصہ آ رہا تھا، اس کی وجہ میرا کردار مشکوک ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میری نوکری چلی جائے گی، مجھے مستقبل کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کچھ سوچا۔ میں نے روز روز کی اس آفت سے جان چھڑانے کے لیے ایک لائحہ عمل سوچا تھا، جس پر مجھے صبح عمل کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سوچ لیا تھا اب میں شادی کر لوں گی۔ آخر کب تک میں ایسے ہی اکیلی رہ سکتی تھی؟ اگر کل کو کچھ ہو گیا تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح میں اٹھی اور تیار ہو کر مین روڈ پر آ گئی۔ آج میں نے سوچا تھا کہ کسی اور بس میں سفر کروں گی، اس لیے میں نے کوئی اور بس پکڑی اور پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ شخص یہاں تو نہیں آئے گا، لیکن میرا یقین چند منٹوں کا ہی تھا۔ میں بس کی کھڑکی سے گزرتے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد میرا سٹاپ آیا تو میں نے پرس میں سے پیسے نکال کر ہاتھ بڑھایا۔ آج پھر وہی ہوا تھا، وہ شخص نہ جانے کہاں سے آ گیا تھا اور اب میرے سامنے بیٹھا معافی مانگ رہا تھا۔ اسے معاف کر دو، خدا کے لیے اسے معاف کر دو۔ اس نے سب جانتے بوجھتے نہیں کیا تھا، سب خود ہوتا چلا گیا تھا۔ خدا کے لیے اسے معاف کر دو، خدا کے لیے کہتے کہتے اس نے اپنی دونوں جیبوں میں سے پیسے نکال کر میری جھولی میں رکھ دیے اور مجھے کرایہ بھی نہیں دینے دیا۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا کہ یہ شخص میرا پیچھا کہیں بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میں نے بس میں بیٹھے ہر شخص کی نظر خود پر محسوس کی تھی۔ مجھے بے حد شرمندگی ہوئی تھی اور ان سے کہیں زیادہ غصہ مجھے اس شخص پر آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اس شخص کا قصہ میں ختم کر دوں گی، بس مجھے کل کا انتظار تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج بھی وہ بوڑھی عورت مجھ سے باز پرس کرے، اس لیے میں کام پر جانے کے بجائے گھر واپس آ گئی۔ میرے اندر غصہ ابھر رہا تھا۔ گھر آ کر میں نے سارے کام ختم کیے اور پیدل ہی ضروری اشیاء لینے بازار چلی گئی۔ بازار سے آتے آتے مجھے شام ہو چکی تھی۔ گھر آ کر میں نے کھانا بنایا اور کھانے کے بعد میں آرام کی غرض سے لیٹ گئی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ وہ شخص کون ہے، آخر وہ میرے پیچھے کیوں پڑا ہے، ایسا کون ہے جس کی معافی کا وہ طلبگار ہے۔ سوچتے سوچتے ہی میں سو گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں اٹھی اور دوبارہ بس سٹاپ آ گئی۔ آج پھر وہی سب ہوا تھا، لیکن میں کام سے چھٹی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کام پر آ گئی اور اپنے منصوبے پر عمل کرنے کا سوچ لیا تھا۔ کام سے واپسی پر میں سیدھا بس کے مین آفس چلی گئی تاکہ اس کی شکایت کر سکوں۔ میں آفس میں جیسے ہی داخل ہوئی
تو جو میں نے دیکھا میں ششدر رہ گئی۔ پھٹی پھٹی نظروں سے میں نے کرسی پر بیٹھے شخص کو دیکھا تھا۔ میرے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ میں نے کچھ بولنا چاہا تو مجھے اپنی آواز حلق میں پھنستی محسوس ہوئی تھی۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ میں الٹے قدموں سے واپس آ گئی۔ میں سن سکتی تھی وہ مجھے پکار رہا تھا، لیکن مجھ سے پڑھنے کی ہمت بھی نہیں تھی رہی۔ میں گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ میرا کیا قصور تھا؟ مجھے اندھیرے میں کیوں رکھا گیا؟ مجھے دھوکہ کیوں دیا گیا تھا؟ میں کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ شام کو باہر زور زور سے دروازہ بج رہا تھا۔ میں جانتی تھی کون ہے۔ میں اٹھی اور کمرے سے باہر نکل کر صحن میں آ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، چلے جاؤ تم یہاں سے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے تنہا چھوڑ کر تم چلے گئے تھے۔ چلے جاؤ یہاں سے۔ فاطمہ پلیز میری بات سنو، مجھے ایک موقع تو دو اپنی بات کہنے کا۔ میرا شوہر بے چارگی سے بولا تھا۔ میں نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ میں خاموش تھی اور وہ بول رہا تھا، جب مجھے بیرون ملک جانے کا موقع ملا تو میں تمہیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا دل لالچ میں پڑ گیا اور میں نے ایک لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اسے اپنی محبت کا یقین دلایا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی۔ میں نے سوچا کہ اس کی ساری دولت لے کر واپس آ جاؤں گا اور تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں گا۔ پھر میں نے اس عورت کا قتل کر دیا اور اس کی ساری دولت لے کر فرار ہو گیا۔ سب کو یہی ظاہر کروایا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں نے سارے پیسے یہاں پر ٹرسٹ کے نام بھجوا دیے تھے، جسے میرے دوست نے رشوت دے کر کام کروایا تھا۔ پھر پولیس سے نظریں بچا کر میں پاکستان واپس آ گیا اور یہاں آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنا بڑا گناہ کر آیا ہوں۔ جو پیسے میں وہاں سے لے کر آیا تھا وہ میں نے کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیے تھے اور جو بچ گئے ان سے بس کاروبار شروع کر دیا۔ میں تمہارے پاس واپس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ شرمندہ تھا۔ میں ایک قاتل بن چکا تھا۔ ویسے بھی میں تو تمہاری نظر میں مر چکا تھا، اس لیے واپس نہیں آیا۔ اور وہ لاش جو میں نے دیکھی وہ کس کی تھی؟ میں نے اپنے شوہر سے سوال پوچھا۔ وہ کسی اور کی تھی۔ اس شخص کا چہرہ حادثے میں خراب ہو چکا تھا، تو میں نے سوچا کہ میں یہ خبر پھیلا دیتا ہوں کہ میں مر گیا ہوں تاکہ تم میرا انتظار نہ کرو۔ میرا شوہر پھر خاموش ہو گیا۔ اور وہ بس والا شخص؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ بھی میں ہی تھا۔ میں شرمندہ تھا، اس لیے تم سے معافی مانگنے آیا کرتا تھا۔ میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو خدا کے لیے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ اگر میں دوسری شادی کر لیتی تو جانتے ہو تمہارے ساتھ میں بھی گناہ کر بیٹھتی، اور میں یہ سب کرنے والی تھی۔ شکر رب کا کہ اس نے مجھے یہ سب کرنے سے بچا لیا۔ میں نے شوہر کو اس کی ایک اور سنگین غلطی کا احساس دلایا تھا۔ میں نے فیصلہ لے لیا تھا اگر معاف نہ کرتی تو معاشرے میں کیسے رہتی، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ شادی کے کچھ سال بعد ہمیں اولاد ہو گئی اور ہماری زندگی مکمل ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی، گھر کا نظام بھی اچھا چل رہا تھا۔ میرا شوہر اپنے کیے پر اکثر شرمندہ ہو جایا کرتا تھا۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ میرے شوہر نے جو بس کا کاروبار شروع کیا تھا اس کی وجہ سے کافی سکون تھا۔ پھر ایک دن خفیہ ذرائع سے پولیس کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر زندہ ہے، اس لیے وہ میرے شوہر کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی۔ میرے شوہر کے عمل کی وجہ سے مجھے اور میری بیٹی کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اب وہ باہر کی جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ عدالت نے اسے 3 سال کی قید سنائی ہے اور میں یہاں اپنی بیٹی کی پرورش کر رہی ہوں۔ جب تک میرے شوہر کی سزا پوری ہوگی شاید تب تک میں مر چکی ہوں گی اور میری بیٹی کی شادی ہو چکی ہوگی۔ اس لیے کہتے ہیں پیسے کی حرص سے بچیں، غلط طریقے سے ہاتھ آیا پیسہ گلے کو توق بن سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں پیسے کی حرص سے بچیں، غلط طریقے سے ہاتھ آیا پیسہ گلے کا توق بن سکتا ہے، لیکن سکون کا باعث نہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے شوہر نے لالچ میں آ کر جو بھی کیا ٹھیک تھا؟ کیا مجھے شوہر کو معاف نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج جو بھی میرے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہے
کیا وہ اسی کا حقدار تھا؟